دونوں حوالوں سے ایک بہت معتبر نام ہے جناب حشمت رضا بہلول صاحب. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو ہے. ہائے ہائے ہائے. کربلا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سی ہستیوں پر آپ نے زیادہ کہا ہے؟ لوہے کی دنیا کا شاید واحد ذاکر ہوں کہ جس کے لوہے میں مقتل تو ملے گی، بازار نہیں ملے گا. حاصل کلام شعر ہے بڑا اچھا. بسم اللہ تاؤ. کہ میں لاش تیری تے آمنا ہے، کہ میں ہاتھ برچھی وچ پاؤں، ہائے ہائے ہائے. کہ میں بابے تے کو چامڑا ہے. یہ سارا منظر ہائے 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 ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ایم آر کے پروڈکشن کے پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محسن جعفری آپ کی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کا کلام ہم تک پہنچتا رہتا ہے، جن کی تخلیقات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، جن کا کام مختلف حوالوں سے ہم تک پہنچتا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم ان سے مل نہیں پاتے. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ اپنے پسندیدہ شاعر سے بات کر سکیں، ان کے بارے میں ان کی زبانی کچھ جان سکیں، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں ان کو مل سکتا. اسی سلسلے میں اسی کمی کو دور کرنے کے لیے، اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ ہم مختلف شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان کی زبانی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کر سکیں، آگاہی حاصل کر سکیں. تو اسی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان ایک بہت ہی معتبر نام، رسائی ادب کے حوالے سے کہوں یا منقبت کے حوالے سے کہوں، دونوں حوالوں سے ایک بہت معتبر نام ہے جناب حشمت رضا بہلول صاحب. ملتان سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسے ہیں سرکار؟ کرم، خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیں آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز میں. قبلہ، جیسا کہ میں نے تعارف میں بتایا ہے کہ ناظرین ہمارے جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ شخصیات کے بارے میں، تو آغاز ہم اسی سلسلے کا ہم اس کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں ذرا کچھ ابتدائی تعارف تھوڑا سا بتا دیجئے. کچھ بتانے سے پہلے، کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. ایم آر کے پروڈکشن جو ہے، شکر گزار ہوں. انہوں نے میں اس قابل نہیں تھا، میرے لیول سے اوپر کی بات تھی. کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں، میرے لیول سے اوپر کی بات تھی. یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی. یہ ہمارے لیے شرف اور سعادت ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مالک آپ کو سلامت رکھیں. بڑا سمپل سا آدمی اور مذہبی گھران سے تعلق ہے. دادا جی ہمارے بڑے بڑے علماء پرست، بڑے بڑے علماء ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ماشاءاللہ، عقیدے کی معراج پہ لوگ تھے. کیا کہنے. ہمارے دادا جی نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چھوا ہے، باقاعدہ ہاتھ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری دادی بہت بڑی ذاکرہ تھی. صحیح. نانا بہت اچھے شاعر تھے. صحیح. بیسیکلی میں اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ظاہر ہے ایک تعارف جو ہے شعری حوالے سے ہے، تو آپ کی فیملی میں، آپ کے خانوادے میں آپ سے پہلے بھی یہ سلسلہ موجود؟ وہی میں گزارش کرنے جا رہا ہوں نا. ہماری دادی بہت مقبول ذاکرہ تھی اپنے علاقے کی. ماشاءاللہ. نانا بہت اچھے شاعر تھے. ہماری والدہ 8-9 مجالس ڈیلی پڑھا کرتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے نانا بھی اردو کے شاعر؟ اردو سرائکی دونوں. اچھا. اور باقاعدہ ذاکر تھے. صحیح. لیکن اس طرح نہیں کہ وہ جو آج کل نظام چل رہا ہے، لیکن ڈیوٹی کرتے تھے ماشاءاللہ. اور اچھے. فوک مرحوم ایک بہت بڑا نام ہے ہماری ذاکری کا. جی، ذاکری میں بہت بڑا. ان کے شاگرد تھے ہمارے نانا. اچھا، ذاکر بھی تھے. ہاں. اور جو اکثر جو پرانے ذاکرین اپنی مجالس کے آخر میں جو نوحہ پڑھتے تھے، مرثیے کی شکل میں نوحہ، اکثر اس میں سے ایسے نوحے ہیں جو ہمارے نانا کے لکھے ہوئے، ہمارے نانا کا کلام ہے. جی. تو یہ آپ کا کتنا وقت گزرا اپنے نانا کے ساتھ؟ میرا بہت زیادہ وقت گزرا ہے. میرا بہت زیادہ وقت گزرا ہے. اور بیسیکلی ہم نے انہی کی گود سے شعر شروع کیا. میں ہوں یا شوکت رضا، دونوں بیسک استاد ہمارے وہی ہیں. صحیح. ان کی آغوش سے ہم نے شروع کیا ہے، ان کی انگلی پکڑ کے. تو ہماری والدہ بھی نوحہ کہتی تھی. اچھا، ماشاءاللہ. ہماری والدہ بھی نوحہ کہتی تھی، لیکن بہت کم. زیادہ کلام ہمارے نانا کا وہ پڑھا کرتی تھی. صحیح. تو اس طرح گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا.
تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے مطلب ظاہر ہے اپنی نانا کی گود سے یہ ایک سلسلہ تدریس کا بھی سٹارٹ ہو چکا تھا، تو آپ کو اپنا پہلا شعر بھی یاد ہوگا یقیناً؟ مجھے کب کون سی عمر میں آپ نے پہلا شعر میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کی مجھے کوئی بات یاد نہیں اتنی. صحیح. 74 میں میں نے میٹرک کیا ہے. 1974. ہاں 1971 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا پہلا نغہ حلقے میں پڑھا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دین دی خاطر بھریا گھر لٹوا چھوڑا، شبیر اسلام بچا چھوڑا، کیا کہنے، حسین و منی دا مفہوم ڈسا چھوڑا، شبیر اسلام بچا. یہ اس کا مطلب تھا. آگے یہ کہاں پڑھا گیا؟ ملتان میں، بہاولپور میں، اس ہمارے سریکی علاقے میں. پہلے ملتان چیلم کے جلوس میں یہ پڑھا گیا تھا. صحیح. اس کے بعد پھر وہاں سے لوگ لے گئے. اس وقت بڑی ٹیپیں، اس ریکارڈنگ کا اس طرح کا نظام ہوتا تھا تو لوگ دے. صحیح. اچھا، شاعری سے ہٹ کر آپ کی ابتدائی تعلیم دنیا داری میں وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی میٹرک میری جو ہے تعلیم جو ہے، اس کے بعد میں نے 2 سال کا ڈپلومہ کیا ہے نیدرلینڈ کا ایک کالج تھا، ٹیکنیکل نیدرلینڈ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں اس کے بعد 3 سال کی میں نے ٹریننگ کی ہے پاکر فرٹیلائزر NFC نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن. اس میں 3 سال کی ٹریننگ وہ انجینئرنگ کے برابر گنی جاتی. اچھا. اس کے بعد میں نے بال انجینئرنگ پاس کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے یعنی کہ کورس میں نے کیے ہیں، شارٹ کورسز. ملیشیا کی جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس سے میں پاس آؤٹ ہوں، ایک شارٹ کورس. اچھا، اس طرح سیفٹی کے، سیکورٹی کے، مینجمنٹ کے کورس میں نے کیے ہوئے ہیں بہت سارے. وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جہاں میں ریکوائرمنٹ جیسے ضرورت کے تحت جو کمپنیوں کی طرف سے بھی بعض دفعہ جس میں آپ ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو کراتے ہیں. ٹریننگز کرواتی ہیں. جی ٹریننگز کرواتے ہیں، سیفٹی کے، فائر فائٹنگ کے، ہیومن ریسورسز کے، یہ ساری چیزیں ہمیں وہ پڑھاتے ہیں. تو کیا میں یوں سمجھوں کہ آپ نے شاعری کو اپنا ذریعہ روزگار نہیں رکھا؟ ایسا ہوا ضرور ہے کم از کم. اچھا. ہاں نہیں کبھی کیا نہیں ایسا. نہیں، دانستہ طور پر آپ نے اس کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا. آپ نے آغاز تو یقیناً اپنے جاب سے نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی. مالکوں نے احسان ہی اتنا رکھا ہے، صحیح کرم اتنا رکھا ہے، اچھی جاب، اچھے ادارے. کیا کہنے، تقریباً 40 سے 45 سال میں امریکنز، جرمن، یعنی کہ کم 17-18 نیشنل ایجنسی کے ساتھ کام کیا. تو ملک میں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بھی. باہر کون کون سے ممالک؟ باہر میں اس میں رہا ہوں، قطر میں رہا ہوں، ماشاء اللہ، سیریا میں رہا ہوں ماشاء اللہ. میں 81 نوکری کے سلسلے، ملازمت کے سلسلے میں شروع میں وہاں گیا. ارے واہ. سیریا میں رہا ہوں. صحیح. اس کے علاوہ بحرین، دبئی، مختلف جگہوں پہ پھرے. اپنے اساتذہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے جو شاعری کے اساتذہ میں؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا بیسک وہ ہے ابتدائی طور پر تو نانا سے آپ نے، اور جو باقاعدہ جن کا میں شاگرد ہوں شکر کے، جی اصلاح کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اپنا علامہ غضنفر عباس. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا درجات بلند. باقاعدہ میرے استاد تھے اور میں ان کا ایسا شاگرد ہوں جسے وہ تسلیم کرتے تھے ہاں یہ میرا شاگرد ہے. جی اس بات کا میں خود بھی گواہ ہوں. ورنہ وہ بہت کم کسی کو مانتے تھے کہ ہاں میرا سے کوئی تعلق ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. وہ بہت زیادہ پیار کرتے. علامہ صاحب شاعری کے بھی اساتذہ میں سے آپ کے؟ شاعری کے ہی تو استاد. اچھا. بہت خوبصورت شاعر تھے علامہ صاحب. آپ باقاعدہ اصلاح علامہ صاحب سے لیتے؟ ہاں علامہ صاحب بہت خوبصورت شاعر تھے. اور ہمارا ایک ہے نا حل من ناصر جان سرنا، جی ایک مشہور نوحہ مصرع کا حل من ناصر. ہاں تقریباً تمام شعراء نے سرائکی پنجابی صاحب نے اس کو گرا لگائی ہے. صحیح. جو علامہ صاحب نے لگائی ہے مصائب کے والد سے، میرے حساب میں کسی نے نہیں لگائی. عطا ہو اگر آپ کو یاد ہے تو یقین. بس ایک ہی مصرع یاد ہے کہ جب امام حسین نے بلند کیا نا استغاثہ حل من ناصر جان سرنا، تو جناب سیدہ نے خیمے سے کہا ہے کہ عباس دے جیندیاں آنکھیں ہاں حل من ناصر جان سرنا. یہ ان کا پورا کلام ہے. مولا درجات فرمایا علامہ غضنفر عباس تونسوی مرحوم. ان کا نوحہ بہت زیادہ پڑھا گیا ہے ہمارے اس علاقے میں. ریڈیو پاکستان بہاولپور اس کو نیا نیا بنا تھا، محرم کی نشریات آتی تھی، سجاد وغیرہ 2-4 لوگ پرانے وہاں کے تھے، تو وہاں سے ان کا نوحہ آتا تھا باقاعدہ. وہاں کا نوحہ احمد پور، شرکیہ، بہاولپور اور سراؤنڈنگ جو اس کا وہاں کا علاقہ ہے قریبی، وہاں غضنفر صاحب کو بہت زیادہ نوحے پڑے گئے. اچھا نوحہ. اچھا میں ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. تعارف میں یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاشمی صاحب کے تعارف میں ایک اور بھی چیز ایڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی
شوکت رضا شوکت صاحب ہیں، شاعر اہل بیت، مشہور و معروف شاعر اہل بیت شوکت رضا شوکت صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں. تو میں شوکت صاحب کے بارے میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں، ان کا بچپن میں جو شاعری کا آغاز ہے یقیناً آپ کے زیر سایہ ہوا ہوگا. وہ بھی نانا سے ہوا ہے. اچھا، آپ دونوں کو ان کا سایہ جی تقریباً ان کی آغوش سے ہوا ہے. اچھا، ہم ساتھ ساتھ رہے اچھا، لیکن بیسیکلی وہ ان کی آغوش سے ہوا ہے. صحیح. بہت پیار. شوکت صاحب نے تو میرے خیال میں اردو کو پڑھا بھی ہے باقاعدہ. جی شوکت صاحب نے اردو میں وہ اپنا ماسٹر کیا ہوا. ماسٹرز کیا ہوا. اچھا، اس نے عربی میں انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ عربی فاضل کیا ہے، فارسی فاضل کیا ہے. اچھا، ایران سے تھوڑے دن پڑھے ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب کے مدرسے میں ابتدائی دور میں پڑھے ہیں کافی دیر. ماشاءاللہ. گجرانوالے میں. تو کوئی ایسا واقعہ بچپن کا کوئی شوکت صاحب کے ساتھ، مطلب ممکن ہے کوئی ایسا مصرع ہو جو آپ نے بھی کہا ہو، انہوں نے بھی کہا ہو، کوئی ایسی یاد جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی مصرع اگر کہیں سے آ جاتا تھا دونوں کہہ لیتے تھے. چلو بھی آپ بھی کہو میں بھی کہو. ہمارے ہاں ایک ایسا ماحول بھی ایک وقت ہمارے پاس ایسا ہی رہا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہماری اتاق میں، ہماری بیٹھک میں 8-8 10 شعراء اکٹھے ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ. بھائی یہ انڈیا سے مصرع آیا ہے، یہ لکھنؤ سے آیا ہے، کیا یہ کراچی سے آیا، چلو بھی اس پہ سارے کہو. تب آزمائی گئی. تب کہہ کے پھر ایک ماحول بن جاتا. صحیح. جیسے وہ ایک مصرع آیا تھا نعت کا، یار بڑا مشہور مصرع، چلے مجھے یاد آ جائے گا. اس پہ انہوں نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، ان کی بھی نعت بہت زیادہ. جیسے ابھی ریسنٹلی بھی ایسا ہوا ہے کہ ارتضیٰ جون پوری صاحب نے ایک مصرع دیا تھا، مریم کی ثنا اور زہرا کی ثنا اور. تو اس پہ میں نے بہت اچھا کلام میں نے کہا تھا. جی میں نے سنا ہے ایران میں بھی ہم لوگ. تو ابھی اس پہ انہوں نے بڑا اچھا کلام کہا شوکت صاحب نے. اور اس میں خوبصورتی شوکت صاحب کا کلام ایک یہ ہے کہ اس نے اس کو باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. دونوں حصوں میں دونوں جو ثنا اور رضا اور دعا، اور اس طرح ہم سیدھے مصرے کہتے ہیں مسکین لوگ. صحیح. اچھا، میں اب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، آپ مجاز کہتے ہیں یا مجاز کے حوالے سے کوئی انتہائی ابتدا میں؟ اچھا، ابتدا میں 2-4 چیزیں کہی ہیں. غزل ایسے ایک آدھا. اب اس میں مجبوری یہ تھی کہ جس دوران میں قطر میں تھا تو وہ مصرے آ جاتے تھے. صحیح. تو شمیم حیدر جون پوری ایک بہت بڑا نام ہے جن سے حسنین اکبر نے بھی بہت زیادہ سیکھا ہے. ماشاءاللہ. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، تو وہ بعد میں اردو دوہا قطر کے جو ہے نا وہ تھے روح رواں. صحیح. تو انڈیا پاکستان مسالمہ کرانا، محفل نعت اور اس طرح سارا کرتے تھے، ایکٹیویٹی ساری کرتے تھے. تو وہ پھر کوئی نہ کوئی مصرع کبھی غزل کا آ جاتا، یار اس پہ یار چلو گرا ہی لگا دو بھائی. صحیح. فرینک آدمی تھے تو کر لیتے تھے، ورنہ میرا اس طرف رجحان نہیں تھا. ایک ہوتا نا باقاعدہ جو وہ کبھی نہیں. کہنے کی حد تک تو چلے نہیں ہوگا، پڑھنے کی حد تک بھی نہیں ہے. کون سے مشہور شعراء، مجاز کے شعراء آپ کو اگر پسند؟ میں تو ویسے تو سب کو پڑھتا ہوں. صحیح. لیکن مجھے احمد فراز پسند ہے. فراز کیونکہ اس کا کسی بھی شاعر کا میرا اپنا تجزیہ، کوئی ناراض نہیں میں کسی کو کہہ رہا. صحیح. کہ کسی کی شاعر کی آپ غزل لے لیں، کسی کا مطلع ٹھیک ہوتا ہے، کسی کا مقطع، کسی کا ایک شعر. 2 شعر. فراز صاحب میں یہ خوبی ہے کہ شعر پہ شعر چڑھا ہوا ہوتا ہے. پوری غزل انتخاب فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں سے بہتر کون سا. منتخب اشعار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مجاز کے حوالے سے آپ فراز کو پسند کریں. کوئی پسندیدہ شعر اگر آپ کو یاد ہو؟ فراز کا شعر، ابھی فراز کا ہو یا کسی کا بھی، کوئی جو بھی آپ کا پسندیدہ شعر. میں ایک آپ کو گزارش کرتا ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجاز کے حوالے سے، کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ. ہے کیا کہنے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. یہ کس کا شعر ہے؟ نہیں آپ کو یاد نہیں. یہ بہت بچپن میں سنا تھا. شاعرات میں آپ کی پسندیدہ شاعرہ یا کوئی ہمارے سامنے خواتین شعراء؟ جی، لڑکپن میں ہمارے سامنے جو لوگ گزرے ہیں، نوشی گیلانی ہے، پروین شاکر ہے. نوشی گیلانی تو آپ کے جی اسی علاقے سے ہی ہیں. ایک اور شاعرہ مجھے بہت پسند ہے، وہ بچی کے کلام بہت اچھے ہیں. بچی میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے نہیں پتا ان کا نام تھا فاطمہ جعفری. اچھا، ماشاءاللہ. بہت اچھا شعر کہتی تھی. ان کا مجاز کہتی ہیں. ہاں، مجاز کا. ان کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ دستک سے در کا فاصلہ ہے اعتماد کا. دستک سے در کا فاصلہ ہے اعتماد کا.
اور لوٹ جانے کو یہی تاخیر ہے بہت. اور لوٹ جانے کو یہی تاخیر ہے بہت. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. مجھے وہ فاطمہ جعفری. ہاں یہ میرے خیال شاید وہ بنگلہ دیش چلی. منقبت اور سلام کے حوالے سے، رسائی ادب کے حوالے سے اس دور کے شعراء میں، اپنے ہم عصر شعراء میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہلال نقوی، کیا کہنے، کیا کہنے. جو بے شک ہمارے جو سینئرز ہیں. بلا مبالغہ بہت بڑا. اس کے علاوہ بچوں میں ہمارے بچے سارے اچھے کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ارے لیکن مولا گواہ ہے کہ میں ذرا آپ کو بہت نواز، پسند کرتا ہوں. ذرا نواز، میں میرے لیے بہت کیونکہ بڑی سعادت ہے. نئی بہت بات بڑا اصل کمپلیمنٹ میں ہے آن کیمرہ. آپ نے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. غضنفر صاحب نے مجھے جب پہلا سبق دیا تھا، یہ لفظ انہوں نے کہے تھے کہ بیٹا شاعری جو ہے نا لفظوں کو جوڑنے کا نام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا تھا شعر کا تعلق شعور سے ہے. شعور سے. بے شک. جو چیز، جو شعر، جو بات، جو کلام شعور پہ جا کے دستک نہیں دے رہا، وہ شعر نہیں ہے، کچھ اور ہی بلا ہے. مگر آج کل بلائیں عام ہو رہی ہیں. آج کل تو فیس بک کی شعراء کا دور ہے. جی وہی، یعنی کہ ردیف یہ جو ایک ریت چل نکلی ہے فیس بک کے ذریعے دو شعر کہنا، اور پھر وہ داد، فیس بک کی داد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کے یقیناً آپ کا بھی اس حساب میں. یہ ہم سے پہلے کا میڈیا ہے. اچھا. ہم لوگ سادہ لوگ تھے، اساتذہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے. بالکل ایسے ہی. وہ 6-7 دفعہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ الف گر گئی، یہ زائد ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. بالکل ایسے ہی. بیٹا یہ اب باہر سے نکل. ہم ان سے پوچھتے تھے. اب کچھ نہیں ہے، اب ہر چیز سے نکل چکی ہے. اب تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے. ہر چیز نکل چکی ہے. لوگ ہمارے منہ پہ ہمارا مصرع اپنے نام سے ہمیں سنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. ایک نوحہ آپ کا کہا ہوا کلام میرا کراچی سے کسی چوتھے آدمی کے نام سے ریلیز ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی. اور کم از کم میں انتہائی معذرت کے ساتھ تمام دوستوں، تمام بچوں، میری اولاد ہے نا، مجھ سے چھوٹے ہیں، اور پیچھے آنے والوں کو راستہ نہ دینا اچھی بات نہیں ہے. اگر بات رکتی تو میر انیس مرزا دبیر پہ رک گئی ہوتی. ہم لوگوں تک سلسلہ آتا کہتے، ان کو کہنا چاہیے، لیکن طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. کینچی نہیں لگانی چاہیے. بالکل ایسے ہی. جو جرم ہے، سرکہ جسے کہتے ہیں شاعری کی زبان. بالکل ایسے ہی. اچھا، کون سی اصناف میں آپ نے زیادہ لکھا؟ مسدس، میں سلام زیادہ کہے، سارا کچھ، رباعیات زیادہ. جی رباعیات کا جتنا میں نوحہ کہا ہے کوئی چیز نہیں کہی. نوحہ سب سے زیادہ. 71 سے آپ دیکھ لیں، الحمدللہ 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. تو کمفرٹ زون کون سا ہے آپ کا؟ اردو میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں؟ پنجابی سرائکی کو زیادہ؟ پنجابی تو میں نے بہت کم کلام کہا، 8-10 کلام جو اس پہ. سرائکی بہت زیادہ کہا ہے. صحیح. کیونکہ میری سندھ میں رہا ہوں میں کوئی 21 سال جاب کے سلسلے میں. اچھا. ڈر کے کہہ رہا ہوں، کم از کم 60 سے 70 تنظیمیں وہاں پہ میرا کلام پڑھا کرتی تھی. ماشاء اللہ. تو وہ لوگ سرائکی پڑھتے تھے زیادہ. ماشاء اللہ. اردو بہت زیادہ کہا ہے، کیسٹ والوں نے بھی پڑھا ہے. دوسرا سوائے ندیم سرور کے مجھے یاد نہیں کہ جس نے میرا کلام نہ پڑھا. کیا کہنے. ندیم سرور صاحب سے میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہو سکا. صحیح. رابطہ سب نے کیا ہے، لیکن ایک حالات ایسے ہو جاتے ہیں. صحیح. کچھ اس میں درمیان میں یہ بھی ہوا کہ میں درمیان میں قطر چلا گیا. صحیح. 6 سال وہاں رہا، تو یہاں پہ میرا یہ گیپ رہا. وہاں جو قطر کے دوران بھی 10 محرم کی نشریات میں BBC سے میرا نوحہ نشر ہوتا تھا ہر سال. کیا کہنے. ماشاء اللہ. قطر کی امام بارگاہ سے صحیح. BBC سے لائیو میرا نوحہ آتا تھا. تو آپ کے کچھ مجموعے شاعری کے حوالے سے؟ ایک ہی وقت نہیں ملا. اچھا، وقت نہیں ملا. ہاں، ایک مجموعہ بس تھا صدائے نو کے سنا کے نام سے. صدائے نو کے سنا، نوحوں کا مجموعہ. ہاں، بہت کافی دیر اس میں نوحے ہیں، 72 ہیں یا 75 ہے، آپ کو مجھے اتنا بھی وہ صحیح ہیں نوحے. شروع میں وہ دعا ہے، وہ جو ذیشان نے پڑھی تھی، ایک یا سمیت دعا. جی بے شک. وہ شروع میں وہی دعا ہے. اچھا، وہی دعا ہے اس میں. اس کے بعد ایک نعت ہے. نعت بھی نوحے کی صورت میں، جیسے دعا بھی نوحے کی صورت میں، نعت یا نوحہ ہے لیکن نعت ہے. اس کتاب کی بیک سائڈ پہ 4 مصرے ابھی مجھے کربلا کے حوالے سے یاد نہیں آ رہے ذہن میں، کوشش کرتا ہوں کہ یاد آ جائے.
لیکن نہیں، بس اسی مزاج کا ایک اور شعر آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ میں جو مسکاؤں تو کہتا ہے مجھے دیکھ ذرا. مزاج وہی ہے لیکن یہ اس سے آگے کی بات ہے. میں جو مسکاؤں تو کہتا ہے مجھے دیکھ ذرا، میرے اندر کوئی بیمار لہو روتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور کاش ایسا رہے. مالک ہم سب پہ کرم رکھیں. جتنے شعراء یہاں پہ ہیں، جتنے مرغبت خان ہیں، جتنے سلام کہنے والے ہیں، جتنے مرثیہ کہنے والے ہیں، میری کیلکولیشن میں سب مجھ سے بہتر کہتے ہیں، سب مجھ سے اچھا کہتے ہیں. سب کی ڈیلیوری اچھی ہے، سب کی ڈیلیوری اچھی ہے، باتیں اچھی ہیں. پڑھے لکھے بچے آئے ہوئے ہیں، ماسٹرز کر کے بچے آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے تعلیم پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگی تو اور اچھا کہہ سکیں گے وہ. بس ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بجائے اس محنت کے کہ اس کا شعر دیکھ کے اس کو یوں کر لیں، اس طرح محنت کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور مالک سے توفیق. دوسری بات یہ ہے، ویری کلیئر کہہ رہا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا. جس دن علم پہ سجدہ کر کے 2 آنسو بہا لیے، اس دن اچھا کلام عطا ہو جاتا ہے. بے شک ہو جاتا ہے. دیتا علمدار ہے. بے شک. واہ 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 واہ. دیتا وہی ہے. کیا خوبصورت عقیدہ ہے ماشاءاللہ. مانگنا آپ کا کام ہے کہ آپ مانگ سکتے ہو کہ نہیں مانگ سکتے. اپنے سوال کو تھوڑا سا اور میں تبدیل کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سی ہستیوں پر آپ نے زیادہ کہا ہے؟ سب سے زیادہ نوح میرے شہزادہ علی اصغر پہ. جناب علی اصغر پہ بہت زیادہ. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس جھولا بہت زیادہ کہا ہے. میں تھوڑا سا محتاط ہوں. میں شاید نوح کی دنیا ساری زندگی نوح کا، نوح کی دنیا کا شاید واعظ ذاکر ہوں کہ جس کے نوح میں مقتل تو ملے گی، بازار نہیں ملے گا. اچھا واہ. اس سائڈ پہ میں کم گیا. اچھا اچھا اچھا. مقتل میں رہ کر آپ نے زیادہ جرات نہیں ہے میری. صحیح صحیح صحیح. مقتل بہت کہی ہے، شہزادہ علی اصغر کہا ہے، شہزادہ علی اکبر کہا ہے. جو ہے مدینے سے نکلنا سادہ، وہ بہت زیادہ کہا ہے میں نے. بہت زیادہ نوع کہے ہیں. اس میں بڑے الگ اینگل سے بھی گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سرائے کی نوع کے آپ کو 2 یا 3. جی بسم اللہ عطا کریں، ضرور عطا کریں. میں دل کر رہا ہے، آپ کو سنا ہوا بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں اور سامعین تک. بسم اللہ سامعین تک. بہت خوبصورت، مجھے جو پسند ہے. میں پوتری باب العلم دی ہاں، تقدیر دے تیور جان دیا. کیا کہنے. میں پوتری باب العلم دی ہاں، تقدیر دے تیور جان دیا. تو ولنا ول سے وطنا تے گال میں اکبر جان دیا. ہائے ہائے ہائے. تو ولنا ول سے وطنا تے اے گال میں اکبر جان دی. ہاں ہے خبر کیویں پرنامڑا ہے تے کو بابے نے صحرا دے وچ. جڑے پامنے ہن تیرے شگنا تے پھپھیاں نے زیور جان دیا. ہائے 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 ہائے. جڑے پامنے ہن تیرے شگنا تے پھپھیاں نے زیور جان دیا. ایک احتیاط دیکھنی ہے، دعا کرنی، ایک احتیاط دیکھنی ہے. کچھ نال تیرے پہ ویندے ہن، کچھ قاصد بھیج منگائے ویسن. کچھ نال تیرے پہ ویندے ہن، کچھ قاصد بھیج منگائے ویسن. تیرے جانجیاں دی تعداد ہو سی چنویر 71 جان دیا. ہائے ہائے ہائے. تیرے جانجیاں دی تعداد ہو سی چنویر 71 جان دیا. حاصل کلام شعر ہے بڑا اچھا. بسم اللہ تاؤ. کہ میں لاش تیری تے آمنا ہے، کہ میں ہاتھ برچھی وچ پاؤں. ہائے ہائے ہائے. کہ میں لاش تیری تے آمنا ہے، کہ میں ہاتھ برچھی وچ پاؤں ہے، کہ میں بابے تے کو چامڑا ہے. یہ سارا منظر ہائے 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 ہائے. بہت اعلیٰ. بہت سارا منظر اجرکم من اللہ من السیدہ. چم چم کے بند دروازے کو بہلول حسین نے فرمایا. ہائے ہائے. قائم دے پاک ظہور تھوڑی نہیں وسنا ہے گھر جان. ہائے ہائے ہائے. اللہم اجل ولیک الفرج. آپ سلامت رکھیں. آپ کے مقطع سے مجھے ایک اور سوال یاد آیا. یہ بہلول کا ورڈ جو ہے، یہ آپ نے تخلص آپ نے خود چنا یا کسی؟ شام جانے سے پہلے میں ساگر کے نام سے لکھتا تھا. ساگر ہندی کا لفظ ہے. ساگر ٹھیک. سمندر. ٹھیک ہے ٹھیک. 81 میں جب شام گیا تو جناب سیدہ کی دہلیز پہ بوسا دیا. میں مطمئن نہیں ہوں، کوئی چیز مجھے دے عطا کریں جس سے. وہاں سے مجھے بس وہ سجدے کے دوران ہی یہ. اچھا. ہاں. ارے واہ.
یہ بہت کم لوگوں کو ملکہ شام کی دہلیز سے آپ کو ہاں یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. نہ میں نے کسی کو بتاتا ہوں نہ کھولتا ہوں اسے. آج آپ نے بہت زیادہ واہ 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 بالکل سجدے کے دوران ہی وہ ذہن میں آیا کہ یار بہلول کے نام کیا کہنے کیا کہنے. اور یہ بھی اب ہمارا عام غلط العام جسے آپ کہتے ہیں جو بھی کہہ رہے وہ ہے, ورنہ بے کے اوپر پیش ہے بہلول اس طرح لگو. جی ہاں بالکل ایسے اس طرح جو عربی میں اگر آپ جائیں گے, لیکن اب عربی بھی بہلول ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی وہ بیچارے ہم سے سن سن کے ہم جیسے ہو گئے. ہم جیسے ہو گئے ہاں بالکل ایسے ہی. اور آپ کو پتہ ہے اس کی اجازت بھی ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں غلط العام جو ہے رائج ہو جاتی ہے, اجازت ہے. اپنے پروگرام کے اگلے سوال سے پہلے میں اپنے ناظرین سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک نیچے آ رہا ہوگا, یقیناً اس کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے, کمنٹس کے ذریعے بھی ہم سے رابطے میں رہیے. تو میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ سرکار یہ آپ نے ذاکری کا سلسلہ یا ممبر پہ آنے والا سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا, یا یہ شروع سے ہی آغاز سے ہی آپ نے مطلب پڑھنے کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رکھا اور لکھنے کا بھی سلسلہ, کہنے کا سلسلہ؟ جہاں تک ہے ممبر کا اور ہمارا تعلق مجالس کا, جی ہاں, اس وقت ہم توتلی زبان میں بولتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہماری ماں نے اتنے بچپن سے ظاہر والدہ ذاکرہ تھیں مولا کی, انہوں نے شعر یاد کرائے تھے میرا عشق کے, بسمل کے لوٹنے کی کسی دل کو کیا خبر, کیا خبر, خنجر کسی پہ چل گیا قاتل کو کیا خبر, ہائے ہائے, رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر, ڈوبی ہے کس کی ناؤ یہ ساحل کو کیا خبر, زہرا سے پوچھیے یہ کلک نور عین کا, ہائے ہائے, تپنا زمین کا اور تڑپنا ہائے حسین. ہائے, یہ ہم تلپنا کہتے تھے, کیا خبل کہتے تھے. اچھا, یہ اس وقت سے ہمارا رشتہ ہے. صحیح, اس وقت سے ہمارا ممبر سے ناتا ہے. اور باقاعدہ ذاکری تو میں نے کبھی بھی نہیں کی, ابھی بھی نہیں کر رہا. صحیح, کیونکہ میری کیلکولیشن میں بڑے عجیب سے مسائل ہیں. صحیح, کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا ذاکر ہونے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے. صحیح, تو میں تو حسین کو نہیں جانتا ہوں. ہائے ہائے, واہ, حسین کی ذاکری کے لیے کیا کہنے, کیا کہنے, وہی چاہیے جو حسین کو جانتا ہے. اللہ اکبر, بے شک بے شک بے شک. یہ ہمارے پاس سے باہر ہے, لیکن ذاکر کا احترام واجب ہے. بالکل, ذاکر کا احترام واجب ہے میرے اپنے حساب میں. میں گزارش کر دیتا ہوں کہ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر, مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر, تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا. اللہ اکبر, تائید خدا ہوتا ہے. لوگ گستاخیاں کر دیتے ہیں نیٹ پہ, کسی کو ذاکر کو بد تہذیبی, کسی غلط نام, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر, تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر, آتی ہے جسے سننے کو شبیر کی ماں بھی. ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر. میں سب ذاکرین کا احترام کرتا ہوں. ہم لوگ نام لیوا ضرور ہیں, بالکل ایسے ہی. اچھا کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی کہے کہ فلاں مالک کا ذکر کر دو, تو ایک اچھے نوکر کی طرح جس طرح ہو سکے بالکل اسی طرح سے اس طرح آ کے حاضری لگواتے ہیں. یہی بنتا ہے اچھے نوکر کی طرح. کیا خوبصورت جواب, ہاں, جو نمک حلالی جانتا ہو. بالکل ایسے ہی. آج کل ایک سوال بہت عام ہے کہ مجلس کی نیاز اور مجلس کا جو ہدیہ ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طے کرنے کے معاملات اور بغیر طے کیے ہوئے طے کرنے تک تو میری سمجھ میں نہیں آتا. صحیح صحیح, میری سمجھ میں نہیں آتا. جہاں تک ہے معاملات نیاز کے, تو ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب حیات تھے, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو گفتگو ہو رہی تھی کہ سرکار سجاد کے حوصلے پہ, کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے, سعد اکبر کا قاتل آ گیا اور اس کو بھی لنگر دیا. میں نے کہا یہ بات ساری ٹھیک ہے, یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے حوصلے کی بات ہے, لیکن مجھے کوئی یہ بتایا کہ اس نامراد کو گھر بیٹھے کون دے رہا تھا. کیا کہنے, واہ واہ. ہاں رزق تو ظاہر ہے. اب اگر آپ ذاکر آپ سے نہیں لے گا تو اس کا گھر تو حسین نہیں پورا کرنا ہے. بے شک ایسے ہی. اب یہ اعتماد کی بات, اس کو اعتماد ہو. بالکل ایسے ہی, اتنا یقین, اتنا بھروسہ, یقین ہو, بھروسہ ہو. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ذاکر وہ اس طرح سفر کر کے آیا, اس کا کرایہ کتنا لگ گیا, کیا ہو گیا,
ذاکر کو بھی حق ہے وہ اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھائے, بالکل ایسا ذاکر کا بھی حق ہے کہ کسی اچھے گھر میں کسی کو صحیح طے نہیں target کر, چلو نہ کرے طے, بالکل میں اس کے حق میں بول ہی رہا, لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں آئمہ نے اس سوال کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر طے کی ہی بات کرتے ہیں تو کیا طے کرنے پر ذکر کی قیمت طے ہو سکتی ہے؟ ذکر کی قیمت طے نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, ہو نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی. اب آئمہ جو ہے ان کے گھر میں مجالس ہوئی, آپ دیکھیں جی ہاں ایسے ہی. آئمہ نے کتنے کتنے تحفے کتنے وہ دیے ہیں شعراء کو, ذاکرین کو, مولا دیے ہیں, مولا نے ہدیے دیے ہیں. کوئی ایک مجلس کسی معصوم کے گھر کے آپ مجھے نہیں بتا سکتے یہاں سے مولا نے ذاکر کو خالی ہاتھ بھیجا. بالکل ایسے ہی. اس میں چیلنج والی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ نیاز ضروری یہ وہ, لیکن ہونی چاہیے. تہذیب آل محمد, تہذیب آل محمد ہے, ہونا چاہیے. اب اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کا پورا گھر لے کے جانا چاہیں. نہیں, ایسا بھی بالکل نامناسب ہے. کچھ واقعات اس قسم کے بھی سننے کو ملتے ہیں, مولا رحم فرمائے. اس میں دونوں پارٹیاں انوالو جی بالکل, دونوں طرف سے. جو بندہ نیاز نہیں مانگتا, یاد رکھنا میری بات, یہ ہمارا منفی پوائنٹ ہے ہماری قوم کا. جو بندہ نیاز نہیں مانگتا, طے نہیں کرتا, پروٹوکول نہیں مانگتا, اس کا ہماری قوم احترام نہیں کرتی ہے. احترام اسی کا کرتے ہیں جو ہاں بھائی میں اتنا ہوں گا, اتنے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو, سے اترے گا. نہیں کھڑے ہوں گے, پروٹوکول کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, کم از کم 6 میل دور کھڑے ہوں گے. اور جو بیچارہ آ گیا آپ کے پاس, اس کو رکشے پہ, اس کو کہیں گے رکشے پہ بیٹھ جاؤ, ایس گلی جو نہیں مڑو گے ادھر, آپ کو بیٹھا مڑ کتنے پہنچے ہوں اتنے آ جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ایسا ہی. میں لا الہ الا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم, مالکوں کی عظمت کی قسم ہے, میں جرم سمجھتا ہوں کسی ماتمی پہ, کسی بانی پہ, کسی عزادار پہ تنقید کرنا. کیونکہ میں کون ہوتا ہوں؟ وہ حسین کی ماں کا اور ان کا معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. جو میت کے وارث ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون کس طرح سے بالکل ایسے ہی پرسہ دینے آیا ہے. وہ ایسے وارث جو سب جانتے ہیں, نیت بھی جانتے ہیں. ہم ابھی گھر سے چلتے ہیں, وہ سوچ رہے, ہماری سوچ کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس لیے چل رہا ہے, یہ کیوں جا رہا ہے, حشمت رضا پرسہ دینے جا رہا ہے, یا حشمت رضا بلے بلے کرانے جا رہا ہے, یا حسین کرنے جا رہا ہے. یہ ان کو پتہ ہے, وہ جانتے ہیں, اور اسی یقین سے ہی گھر سے نکلنا چاہیے کہ مجھے سجاد دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر شاید آپ سیدھی راستے پہ ہوں. بالکل ایسے ہی. ورنہ معاملات بگڑ بھی جاتے, اور اسی طرح سے بگڑتے ہیں. جب آپ کو, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, مجھے ملتان سے بانی نے بلا لے, میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے, واپسی جا کے مثال واپسی پہ جا کے میں نے اڈے سے کسی سے مانگ کے اس کو بس والے کو کرایہ دینا ہے. تو اگلی دفعہ جب مجھے وہ فون کرے گا, میں کہوں گا مجھے اتنے پیسے بھیج دو, آپ زحمت بتائیں گے کہ یار میرا اتنا, یا پھر میں اتنا فقیر ہوں, ملنگ ہوں, مالک میں مجھے رسائی دیں کہ میں ان تک پہنچ سکوں. میں کہوں خیر ہے, میں آ رہا ہوں بھائی, بس جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو ہوگا دیکھا جائے گا, دنیا داری ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, چلتا نہیں. اس نظام کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس بارے میں اگر آپ اپنی سجیشن دیں. ایک جملے میں جواب دے رہا ہوں, ایک جملے میں. یہ نظام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہمارے شعراء, ہمارے خطباء, ہمارے ذاکرین, ہمارے علماء کو, اہل منبر, علماء کو ممبر اور سٹیج کا فرق سمجھ نہیں آئے گا. ممبر اور چیز ہے, سٹیج جھکتے کرنے کے لیے لوگوں نے ممبر پہ جھکتے شروع کر دی. انٹرٹینمنٹ سٹیج پہ ہوتی ہے, ممبر پہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. جو موجودہ دور کے حالات, جو صورت حال چل رہی ہے, وہ قابل رحم ہے, قابل, ہر کسی کو لا کے ممبر پہ بٹھا بھی نہیں دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی رسول کے ممبر پہ وہی آنا چاہیے جو ممبر کو سمجھتا ہو, صحیح ہے, اہل ہو جو اس جگہ. بات تو آپ نے اپنے خیالات ہے, میں بات کر دوں گا تو آگے نکل جائے گی, نہیں بس بات بڑھ جائے گی. اچھا سرکار, یہ اپنے اردو کلام میں سے کچھ اشعار یا جو بھی آپ کی پسندیدہ اشعار ہیں وہ نظر کریں, عطا کریں. شعر تو بہت سارے, اس کے 4-5 میرے یاد ہیں. صحیح, وہ میرا پسندیدہ کلام ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مصائب اور فضائل مکس کا کام ہے اس میں. جی بسم اللہ, بسم اللہ. ریت پہ بکھری ہوئی ہے یہ کہانی دھوپ میں, ریت پہ بکھری ہوئی ہے یہ کہانی دھوپ میں,
آل سرور کی ہوئی ہے میزبانی دھوپ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آل سرور کی ہوئی ہے میزبانی دھوپ، میزبانی دھوپ میں، مسکراتا دیکھ لو تم اصغر بے شیر کو، ہے مسکراتا دیکھ لو تم اثر بے شیر کو، دیکھنی ہو گر خدا کی بے زبانی دھوپ میں، ہے خدا کی بے زبانی دھوپ میں، دیکھنی ہو گر خدا کی بے زبانی اللہ اکبر، دھوپ میں، خالق کون و مکان ہے عرش کا مسجود ہے، خالق کون و مکان ہے عرش کا مسجود ہے، اس لیے شبیر نے سجدے کی ٹھانی دھوپ میں، واہ واہ واہ، خالق کون و مکان ہے عرش کا مسجود، عرش کا مسجود ہے، اس لیے شبیر نے سجدے کی ٹھانی دھوپ میں، اس لیے شبیر نے سجدے کی ٹھانی دھوپ میں۔ مثال دیکھیے گا، آپ مجھ سے بہت اچھا کہتے ہیں، مالک مزید کرم فرمائے۔ جب قلم بازو ہوئے تو، جب قلم بازو ہوئے تو بن گئے بازو قلم، جب قلم بازو ہوئے تو بن گئے بازو قلم، خون سے یہ لکھ دیا ہے کس نے پانی دھوپ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب قلم بازو ہوئے تو بن گئے بازو قلم، خون سے یہ لکھ دیا ہے کس نے پانی دھوپ میں، کس نے پانی دھوپ میں، اور جا رہا ہے کربلا سے ہو کے رنجیدہ خدا، ہے جا رہا ہے کربلا سے ہو کے رنجیدہ خدا، ہو کے رنجیدہ خدا، دیکھ لی اس نے محمد کی جوانی دھوپ میں، دیکھ لی اس نے محمد کی جوانی دھوپ میں۔ آخری شعر دعائیا شعر ہے، کاش ہو بہلول اب وہ نور کا سورج طلوع، کاش ہو بہلول اب وہ نور کا سورج طلوع، جب سخی قائم کو دیکھیں ہم سہانی دھوپ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد، مولا کو سلامت رکھے۔ کیا خوبصورت، کیا قیامت اشعار ہیں۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں جی بسم اللہ۔ تو آپ نئے لکھنے والوں کو، نئے آنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوشش کریں کہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کریں کہ 2 دفعہ میں نے کوشش کرے گا، صحیح، کربلا شناسی ایک الگ مضمون ہے، بے شک بے شک بے شک، اور اگر کربلا سمجھ نہیں آئی کوئی فائدہ نہیں، صحیح، اس کو سمجھے، صحیح، بڑا عجیب سا یہ خاندان ہے، رحمت کرتا ہے، کرم کرتا ہے، کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے، عزت دار خاندان ہے، عزت عطا کرتا ہے، اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک، عزت دار خاندان ہے، عزت عطا کرتا ہے، لینے کا سلیقہ طریقے سے ہونا، چور نہیں بنو، چور نہیں بنو، مانگو، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی جہان کے بڑوں سے پوچھ کے دیکھو کہ وہ بڑے کیسے ہو گئے، اللہ کے ساتھ اکبر آیا تو اللہ اکبر ہوا، کیا کہنے، یہ بڑی عجیب سی بات میں نے کہہ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا کہنے، بہت بڑا خاندان ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور دنیا کو پناہ دینا بھی حسین نے سکھایا ہے، بالکل ایسا، کوئی آ جائے دین پناہ آست حسین کہا تھا اجمیر کے شاہ، خواجہ اجمیر، ہاں کہا تھا نا، بالکل کہا، پناہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پناہ دیتے ہو آپ کا کچھ بچے نہ بچے وہ بچ جائے، اللہ اکبر، بے شک بے شک، حسین نے اپنا بچایا کیا ہے، کچھ نہیں بچایا، اس کا کچھ گیا نہیں ہے، واہ 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 واہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اتنی رمز والی گفتگو سن کر دل تو نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اگلے مہمان کے ساتھ نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے میں پھر درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان محسن جعفری آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔